محترمہ طاہرہ صاحبہ سہارنپور، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.نیٹ پر یاد فرمایا اور آپ نے 4 سوال ہم سے کیے ہیں۔ چاروں سوالوں کے جواب حاضر۔ آپ نے یہ پوچھا کہ اسلامی تاریخ میں آرٹ کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت، یعنی وہ جو آج کل پینٹنگ اور تصویر سازی یعنی مصوری، اس کے متعلق آپ جاننا چاہتی۔ دیکھیے، حدیث شریف میں فوٹو بنانے والے کے لیے سخت عذاب کی گویا تلقین کی گئی کہ جاندار کی فوٹو نہ بنائی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جاندار کی فوٹو بنانے سے گویا اجازت دی۔ تو جاندار کی فوٹو اگر آپ آرٹ کے ذریعے یا کیمرے کے ذریعے سے، پینٹنگ کے ذریعے سے، عکس کے ذریعے سے بنائیں تو اس کا بنانا جو ہے وہ سخت منع ہے، اور کل قیامت میں تصویر بنانے والوں کو زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ تصویر کی جو جاندار ہے اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر ناراضگی فتح مکہ کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر پیغمبران اعظام کی تصاویر بیت اللہ شریف پر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح فرمایا تو بطور خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف جا کر کے ان تصاویر کو مٹوا دیں۔ چنانچہ جب انہوں نے وہ تصاویریں مٹوائیں تو مٹوانے کے بعد حضور بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ اس وقت بھی کن تصویروں کے آثار باقی تھے تو حضور نے اپنے سامنے ان تصاویروں کو مٹائے، اور یہ بھی کہا گیا حدیث شریف میں کہ تصویر بنانے والے کو کل قیامت میں زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، یعنی آتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جاندار کی فوٹو نہ بنانی چاہیے، نہ اسے گھر میں رکھنا چاہیے، نہ اس کو دیوار پر آویزہ کرنا چاہیے۔ اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جاندار فوٹو بنانے سے متعلق جو آرٹ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ سینریز اور اس قسم کی چیزیں جس میں کوئی جاندار کی فوٹو یا کوئی جاندار چیز شامل نہ ہو اس کے بنانے کی اجازت ہے، وہ آپ کر سکتی۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ آرٹ کالج میں ہمیں کئی بار اوریاں تصاویر بھی دیکھنی پڑتی، یہ ناگزیر، اور اس سلسلے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے؟ تو دیکھیے، اوریاں تصاویر دیکھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کسی اوریاں شخص یا خاتون کو دیکھا، اور یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خاتون کے یا مرد کے وہ اعضاء جس کو چھپانا شریعت نے ضروری قرار دیا، ان اعضاء کو چاہے تصویر کی صورت میں دیکھا جائے یا بے عینی اسے دیکھا جائے، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آرٹ کالج یا پڑھائی میں اوریاں تصاویر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہم پاکستان میں، ہمارے یہاں تو کوئی یہ کالج اور پڑھائی یا امتحان کی کوئی ضرورت نہیں، بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ اسلام میں نقاب کی کیا حیثیت اور اس کا حکم کیا؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کا اپنے پورے بدن کو چھپانا یہ اس کے لیے فرض ہے، اور چہرے کو چھپانے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خاتون کا چہرہ ہی نظر نہیں آئے گا تو اس سے فتنہ بپا ہی نہیں ہوگا۔ چہرہ نظر آنے ہی سے پورا فتنہ پھیلتا ہے، اس لیے اگرچہ چہرے کا چھپانا واجب تو نہیں، لیکن علماء نے تاکید کی ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے چہرے کو چھپایا جائے، اور جو خاندانی عورتیں اسلامی ہیں وہ چہرے کو چھپانے کے لیے نقاب کا استعمال کرتی ہیں، اس لیے یہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو۔ پھر آپ نے آخری میں یہ سوال پوچھا، چوتھا سوال آپ کا یہ، کسی نے کہا ہے کہ مناسب لباس پہننے کے بعد نقاب کی ضرورت نہیں رہتی، اور اس کا حکم قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ احزاب میں یہ فرمایا گیا کہ جب خواتین باہر نکلیں تو وہ اپنے چہرے پر گھونگھٹ رکھیں، یعنی وہ اپنے چہرے پر سر سے چادر ایسی لٹکائیں کہ جس سے عام چلنے والے کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔ تو آپ سورہ احزاب کے میں گویا آپ اس کو مطالعہ فرمائیے۔ سورہ احزاب میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورت ہے سورہ احزاب، اس کے 8ویں رکوع میں یہ آپ کو تفصیل مل جائے گی، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ پوری آیت اور پورا رکوع آپ ملاحظہ فرما لیں تو
تو آپ پر یہ منکشف ہو جائے گا کہ چہرے پر نقاب ڈالنا یا یہ کہ لباس مناسب لباس ہوتے ہوئے بھی چہرے کا ڈھکنا